لا نبی بعدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے دنیا کو دیا پیغام امن طوفانوں کے رخ موڑ دیے اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیے آج کیا یہ جلسہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج کا یہ جلسہ جو شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور محفل حسن کی رات بھی ہے اور میرے بعد سٹیج پر اس وقت نوجوانوں کے جو نواب خطیب ہیں مولانا عظیم اختر صاحب اردو کے مایہ ناز نوجوان خطیب اور محترم حافظ عبداللہ ساجد صاحب پنجابی کے مایہ ناز اور اس علاقے کے ہر دل عزیز خطیب تشریف فرما ہے میں محترم ملک عبدالرشید صاحب دیگر انتظامیہ کے احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس مسجد کی انتظامیہ کے ان کے ایک ساتھی ہمارے بھائی عبد الرزاق صاحب دوران جلسہ رب کے پاس چلے گئے اللہ پاک انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے یہ جلسہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے حضرات میں سید القرآن کی عظمت پہ بات کرنا چاہتا ہوں اور پیر محل سے شیر پاکستان مولانا منظور احمد صاحب بھی مجھے فون کیا کہ ملک صاحب کو بتا دیں کہ میں بھی کانفرنس پہ آ رہا ہوں حضرات میں کس آقا کی عظمت پہ حضرات میں سید الکونین کی عظمتوں پہ بات کرنا چاہتا ہوں حقیقت کے اندر میں تو عظیم سکالر اپنے فاضل بھائی عظیم اختر صاحب کی گفتگو کے لیے آپ کو تیار و بیدار کرنا چاہتا ہوں حضرات میں کس آقا کی عظمت پہ بات کرنا چاہتا ہوں جن کی ختم نبوت کا وعدہ خالق کی ارض و سما نے رسولوں سے لیا میں کس آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پہ بات کرنا چاہتا ہوں جو میرے آقا جب زمین پہ چلا کرتے تھے تو بادلوں کے ٹکڑے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سایہ کیا کرتے تھے جب چلا کرتے تھے درختوں کی شاخیں جھک جایا کرتی تھی جس محبوب نے انگلی اٹھائی تھی رب نے چاند ٹکڑے کر دیا تھا چہرہ اٹھا کے دعا کی تھی قبلہ بدل دیا تھا درخت کو اشارہ کیا تھا اپنی جگہ سے اکھڑ کے آ گیا تھا پیالے پہ انگلیاں رکھی تھی رب نے پانی جاری کر دیا تھا معبد کی بکری پہ ہاتھ پھیرے تھے تھن دودھ سے بھر دیے تھے جابر رضی اللہ تعالیٰ کی ہانڈی میں لعاب ڈالا تھا اللہ نے کھانے میں برکت ڈال دی تھی فرمایا میں آمنہ کا لال تو اس پتھر کو بھی جانتا ہوں ابھی میں نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا میں پتھر کے پاس سے گزرتا تھا وہ مجھے رب کے حکم سے سلام کرتا تھا ارے جن کی نبوت کی گواہی درختوں نے دی شاخوں نے دی پتوں نے دی بھیڑیے نے بول کے دی اور جن کو رب نے اتنا مقام دیا جن کی شان کو رب نے تورات زبور انجیل میں بیان کیا اگلی بات فیصلہ بعد میں کر جاؤں تورات زبور انجیل میں صرف میرے رب نے اپنے محبوب کی شان کو بیان نہیں کیا ساتھ صحابہ بھی پیدا نہیں ہوئے تھے صحابہ کی شان کو بھی بیان کیا کہو گے دلیل کیا ہے ابو بکر پیدا نہیں ہوئے تھے ان کی شان بھی سابقہ کتابوں میں تھی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ پیدا نہیں ہوئے تھے ان کی شان بھی تھی عمر ابن خطاب کے بارے میں لکھا تھا عیسائیوں کی کتابوں میں جو بیت المقدس کی عمر رضی اللہ تعالیٰ چابیاں لیں گے کپڑوں پہ 17 پیوند ہوں گے اللہ نے صحابہ کی شان کو بھی بیان کیا میں آقا کی عظمتوں پہ ایک اور انداز سے بات کر جاؤں حضرات شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عنوان ہے جو پہلے انبیاء آئے کوئی
بستی کا بڑا بن کے آیا، کوئی علاقے کا بڑا بن کے آیا، کوئی قوم کا بڑا بن کے آیا، کوئی قبیلے کا بڑا بن کے آیا، کوئی ایک صدی کا بڑا بن کے آیا، کوئی مشرق کا بڑا بن کے آیا، کوئی مغرب کا بڑا بن کے آیا، کوئی شمال کا بڑا بن کے آیا، کوئی امریکہ کا بڑا بن کے آیا، کوئی افریقہ کا بڑا بن کے آیا۔ ارے جب خاتم النبیین آئے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک بستی کے بڑے بن کے نہیں آئے، علاقے کے بڑے بن کے نہیں آئے، قوم کے بڑے بن کے نہیں آئے، قبیلے کے بڑے بن کے نہیں آئے، ایک صدی کے بڑے بن کے نہیں آئے۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، جہاں تک خالق کی خدائی چلے گی، آقا کی ختم نبوت کے ڈنکے بجتے رہیں گے۔ پھر ذرا میں قرآن سنانے لگا ہوں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آقا کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے۔ حالی رحمت اللہ علیہ بولے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا، رہا ڈر نہ پیڑے تو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رو خوا کا۔ میری مولانا عظیم اختر صاحب نال ڈبل ہی عمر ہوئے گی، میں انہوں سانسوں کڑائی رکھے جے نالے شوگر دا مریض ہیں۔ ہاں میں بات کر رہا ہوں سید الکونین کی عظمتوں کی۔ رب نے اس بھائی کو بڑی عزت دی ہے، لوگ پورے ملک میں عالمانہ فاضلانہ شوق سے میرے بھائی کا خطاب سنتے ہیں۔ میں آقا کی عظمت پہ بات کر رہا ہوں، شان کیا لے کے آئے، مقام کیا لے کے آئے، مرتبہ کیا لے کے آئے۔ لوگوں تورات کو بھی پڑھ لو، زبور کو بھی پڑھ لو، انجیل کو بھی پڑھ لو، کسی آسمانی کتاب میں آپ کو دلیل نہیں ملے گی۔ انبیاء تو سارے شان والے، میرے مالک نے کسی پیغمبر کی عمر کی قسم اٹھائی ہو، اے میرے آدم تیری عمر کی قسم، اے میرے نوح تیری عمر کی قسم، اے میرے خلیل تیری عمر کی قسم، اے میرے کلیم تیری عمر کی قسم، اے میرے ہود تیری عمر کی قسم، اے میرے ادریس تیری عمر کی قسم۔ اگر عمر کی قسم اٹھائی، ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھائی، لا امروں کا اے لاڈلے تیری عمر کی قسم۔ پھر مجھے آج فیصل آباد میں عقیدت کے پھول بکھیر دوں، عظیم اختر صاحب کی گفتگو کے لیے آپ کو جگا دوں، لا امروں کا تیری عمر کی قسم۔ پھر مجھے عقیدت کے پھول ذرا یوں بکھیرنے دو۔ لاڈلے جب آپ صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے رب کی توحید بیان کر رہے تھے، اس وقت کی قسم جب طائف کی وادیوں میں شرک کا رد کر رہے تھے، اس وقت کی قسم جب سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پہ تھے، اس وقت کی قسم جب غار ہرا میں تھے، اس وقت کی قسم جب غار ثور میں تھے، اس وقت کی قسم جب فجر پڑھا رہے تھے، اس وقت کی قسم جب زور پڑھا رہے تھے، اس وقت کی قسم جب عصر پڑھا رہے تھے، اس وقت کی قسم جب مغرب پڑھا رہے تھے، اس وقت کی قسم جب عشاء پڑھا رہے تھے، اس وقت کی قسم جب تہجد پڑھ رہے تھے، اس وقت کی قسم جب غار ہرا میں تھے، اس وقت کی قسم جب غار ثور میں تھے، اس وقت کی قسم جب مسجد اقصی میں مصلی امامت پہ تھے، اس وقت کی قسم تیرے اٹھنے کی قسم، بیٹھنے کی قسم، چلنے کی قسم، لیٹنے کی قسم، اداؤں کی قسم، وفاؤں کی قسم۔ پھر اس انداز سے میں محبت کے پھول بکھیر دوں۔ لوگوں کائنات میں محدث کو پسینہ آ جائے بدبو آئے، مفسر کو پسینہ آئے بدبو آئے، کروڑ پتی کو پسینہ آئے بدبو آئے، ارب پتی کو پسینہ آئے بدبو آئے، آمنہ کے درے یتیم کو پسینہ آئے، ان کے پسینے سے کائنات کو خوشبو آئے۔ سبحان اللہ، ذرا کھل کے کہیں، ان کے پسینے سے کائنات کو خوشبو آئے۔ کسی نے کہا مائیں جنتیاں سے بچے خال خال، ایک آدمی نے عرب کا بول بالا کر دیا۔ ارے میں کن کی عقیدتوں کی بات کر رہا ہوں جن کے بارے میں اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات الہ کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو
مانگتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد اللہ اللہ میں سید الکونین کی عظمتوں پہ بات کر رہا ہوں، آقا کے پیار کی فیصل آباد میں بات کر رہا ہوں، عقیدتوں کی بات کر رہا ہوں، محبتوں کی بات کر رہا ہوں۔ حضرات میری طرف آپ توجہ کیجئے، آقا کی عظمتوں کی بات سنیے، شان کی بات سنیے، مقام کی بات سنیے، مرتبے کی بات سنیے، رفتوں کی بات سنیے، بلندیوں کی بات سنیے۔ محترم حاجی امین صاحب، عبدالصمد معاذ صاحب تشریف لائے، میں بات عقیدت کی کر رہا ہوں، میں بات پیار کی کر رہا ہوں، میں بات احترام کی کر رہا ہوں، میں بات سرکار دو عالم کے مقام کی کر رہا ہوں۔ رب نے شان کتنی دی، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، دین حق لے کے آئے، غلبہ اسلام کا مشن لے کے آئے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ مقام کیا لے کے آئے؟ میری طرف توجہ کیجئے۔ ابو ذر غفاری پوچھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ آقا اپنی نبوت کو کیسے پہچانا؟ ابو ذر میں مکے میں تھا، آسمان سے دو فرشتے آ گئے، ایک زمین پہ آ گیا، ایک درمیان میں ٹھہر گیا۔ زمین پہ آنے والے نے پوچھا کیا یہی محمد پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ لفظ محمد پہ بھی بات کر جاؤں، لوگوں لفظ محمد پہ نقطہ نہ لگا کے میرے رب نے کائنات کے بسنے والوں کو یہ بات سمجھائی جیسے لفظ محمد پہ نقطہ نہیں ہے، آمنہ کے لال کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اور یہ بات تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ آقا کی موجودگی میں کرتے تھے، کوئی آئے کوئی جائے توجہ نہ ہٹائیں۔ وَآسَنَ مِنْ قَلَمْ تَرَكْتُ عَيْنِي، میری آنکھ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین و جمیل دیکھا نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ طَالِتِ النِّسَاءُ، حسان کی آنکھ دیکھے کیسے؟ کسی ماں نے ایسا خوبصورت بچہ کائنات میں جنا نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عیب، خالق نے عیبوں سے پاک پیدا کیا۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آقا آپ کو دیکھتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے آپ کہتے چلے گئے، عرش والا بناتا چلا گیا۔ یہ مقام رب نے دیا، فرمایا قیامت کے دن اللہ کے رسول امت کی سفارش کریں گے۔ مقام کیا ہے؟ ان علی اسمان، میرے کئی نام ہیں، انا محمد وانا احمد، میں محمد بھی ہوں میں احمد بھی ہوں۔ محمد فرق بین الناس، ربیع الاول میں یہ بات کر جاؤں، آج جھنڈیاں لگا کے، آج جلوس نکال کے، نعرے لگا کے، جشن عید میلاد النبی زندہ باد کے نعرے لگائے جاتے ہیں، اور کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ کے رسول آگے۔ میں کہتا ہوں لوگوں، سیرت کو منایا نہیں جاتا، سیرت کو اپنایا جاتا ہے۔ تیرے عقیدے میں سیرت آئے، تیرے عمل میں سیرت آئے، تیرے کردار میں سیرت آئے۔ ایک بات فیصل آباد میں آج کر جاؤں، رب کعبہ کی قسم ہے، کسی نے لوگوں کو بغداد کی طرف بلایا، کسی نے لوگوں کو اجمیر کی طرف بلایا، کسی نے لوگوں کو کوفے کی طرف بلایا، کسی نے لوگوں کو پاک پتن کی طرف بلایا۔ اہل حدیث کو رب نے یہ شان دی ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، فردوہ الی اللہ والرسول۔ اہل حدیث نے کائنات کے باسیوں کو اگر بلایا ہے، یا رب کے قرآن کی طرف بلایا ہے، یا مدینے والے کے فرمان کی طرف بلایا ہے۔ محمد فرق بین الناس، اللہ کے رسول تو حق کے ڈنکے بجانے دنیا میں آئے ہیں۔ لوگوں، تاجدار مدینہ کو رب نے مقام کیا عطا کیا ہے؟ تاجدار مدینہ کو رب نے شان کیا عطا کی ہے؟ مرتبہ کیا عطا کیا ہے؟ بلندیاں کیا عطا کی ہیں؟ حضرات پھر اقبال نے کہا تھا، ہر ابتدا اقبال نے کہا تھا، میں اپنی بات کو سمیٹنے لگا ہوں کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، میل چاہے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا؟ سجدوں سے تیرے کیا ہوا؟ آلن و سالن مرحبا، آلن و سالن مرحبا۔ مصر کے قرہ تشریف لائے، یہ ہمارا سرمایہ ہے، آلن و سالن مرحبا۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں ان کو یہاں پہ آنے پہ۔ اب میں اپنی بات کو ذرا جلدی سمیٹنے لگا ہوں۔ حضرات ایک
حضرات میں بات کر رہا ہوں سید الکونین کی عظمتوں کی، اور میں آخر میں تشریف رکھیے میں آخر میں بات کر جاؤں۔ آج قادیانی ختم نبوت کے عقیدے پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں، اللہ بیٹھ جائیے میں سمیٹنے لگا ہوں۔ ختم نبوت ہماری حضرات بیٹھ جائیے، ریڈ لائن ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے۔ مجھے بتاؤ کیا ختم نبوت کے تحفظ کے لیے تمہیں تختہ دار پہ لٹکنا پڑے؟ کیا اس کے لیے تیار ہو؟ ہاتھ اٹھا کے ختم نبوت کے لیے سینوں پہ گولیاں کھانی پڑے؟ کیا اس کے لیے تیار ہو؟ ختم نبوت کے لیے تختہ دار پہ لٹکنا پڑے؟ مجھے بتاؤ کیا اس کے لیے تیار ہو؟ رب کعبہ کی قسم ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جان بھی قربان، مال بھی قربان، بیٹے بھی قربان، لہو بھی قربان۔ اور دنیا میں سب سے بڑی کتاب عقیدہ ختم نبوت پہ علامہ شہید کیے، اور چنگوٹ کی سرزمین تھی، شہید ملت خطاب کر رہے تھے، لوگوں نے اٹھنا شروع کیا، فرمایا چند نوجوان اٹھیں، بانسوں کو تھام لیں، ہمارے ساتھ وہ چلے جو ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنے کرتوں کو خون سے رنگین کروانے کا جذبہ رکھتا ہو۔ میں سمیٹنے لگا ہوں بات کو۔ یزدانی شہید فرمایا کرتے تھے میں تنوار دیواں، میں منوار دیواں، مدینے دے چنتوں میں چنوار دیواں، میں اولاد بہنا بھائی وار دیواں، سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں، میں سردار جگتوں میں جگ وار دیواں، اودی جتی توں میں پگ وار دیواں۔ میں بات کو سمیٹنے لگا ہوں۔ مجھے بتاؤ کیا آقا کی عزت کے لیے ختم نبوت کے لیے تن من دھن سب کو لٹانے کے لیے تیار ہو؟ ہاتھ اٹھا کے تیار ہو؟ اگر اس کے لیے تمہیں گولیاں کھانی پڑے تیار ہو، تختہ دار پہ لٹکنا پڑے تیار ہو؟ پھر میرے نعرے کا جواب دو، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، قادیانیت، قادیانیت زندہ ہے زمانے میں، فدایان محمد تابندہ رہے گا، یوں ہی گلستان محمد ہو لا خلا، لالو گل کھلتا رہے گا، اس گل کو شہیدوں کا لہو ملتا رہے گا۔